السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے فرشتیہ کے ناول ہم سفر کی اگلی قسط۔ اس شخص کے پاس اپنی انا اور عزت نفس گنوا کر آئے ہوئے سے پورے 5 دن ہو چکے تھے۔ ان 5 دنوں میں زندگی میں دوسری بار اس نے شدت سے اس شخص کا انتظار کیا تھا، مگر اس کا یہ انتظار کل بھی لاحاصل ثابت ہوا تھا، اور 4.5 سال بعد بھی آج بھی لاحاصل ہی تھا۔ اس شخص کو نہ تو کل اپنی بیوی اور ہونے والے بچے پر رحم آیا تھا، نہ آج بیٹی کی بیماری نے اس کا دل نرم کیا تھا۔ کیا ہوا خیرت؟ اشر نے تم سے رابطہ کیا؟ کچھ بات بنی؟ اسی رات افشین کا فون آیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا افشین، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک بار پھر اس شخص کو آزمانے چلی تھی جس کو میں پہلے بھی آزما چکی تھی۔ اس سے نرم دلی اور انسانیت کی توقع وابستہ کرنے لگی تھی، جس کے پاس دل اور انسانی جیسی چیزیں ہی موجود نہیں ہیں۔ میں ہار گئی افشین۔ یہ آخری در بھی کھٹکھٹا کر دیکھ لیا۔ کہاں جاؤں؟ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ اس کی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگی تھی، اس کی دنیا اندھیرے میں گم ہونے جا رہی تھی۔ تم ہمت مت ہارو، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا۔ تم کہو تو میں تمہارے پاس کراچی آ جاتی ہوں۔ اس کی دوست کے پاس اس کے لیے تسلیاں تھیں، دلاسے تھے، خلوص تھا، محبتیں تھیں۔ وہ ان سب کی دل سے قدر کرتی تھی، مگر یہ جانتی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کی مشکل کو آسان نہیں بنا سکتی۔ اسے اپنا وجود تاریکیوں میں کسی پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ماما، کیا ہے ہوا؟ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی بے بسی کے ساتھ رو رہی تھی جب حریم نے کمرے میں داخل ہو کر ماں سے سوال کیا۔ کچھ نہیں جانو، اس نے جلدی سے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی اور چہرہ صاف کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، حریم، ٹام اینڈ جیری کیسے ہیں؟ یہ جیری ٹام کو آخر اتنا تنگ کیوں کرتا ہے؟ ٹام جیری کو کھانا چاہتا ہے ماما، اسے جیسے اسے سمجھانا چاہا۔ بھائی کچھ بھی ہو، میرا فیوریٹ تو ٹام ہے، اتنا کیوٹ ہے، دیکھتے ہی پیار کرنے کو دل کرتا ہے۔ ماما، ٹام گندا ہے، جیری اچھا ہے، حریم برا مانتے ہوئے فوراً بولی۔ اس کا دھیان اپنے آنسوں سے ہٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ صرف اس روز کی بورڈ میٹنگ کی تک بات محدود نہیں تھی۔ پچھلے 5 دنوں میں دیگر تمام دفتری امور میں بھی اس کا یہی رویہ رہا تھا۔ در حقیقت کوئی کام نہیں کیا جا رہا تھا اس سے۔ آج 6واں دن تھا، نئے سرے سے اسی علاؤ میں جلتے ہوئے۔ نیند، سکون، آرام تو زندگی سے بہت پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے، مگر پچھلی راتوں میں وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ یہ 5 راتیں پوری کی پوری خود اذیتی میں جلتے سلگتے اس نے سگریٹوں کا دھواں اپنے اندر اتارنے میں گزاری تھی، حالانکہ اسموکنگ سے شدید نفرت تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اشر، تم کچھ دنوں کے لیے گھر پر ریسٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ ان کے ادارے کے ڈائریکٹر فائنانس رضا زیدی تھے۔ اس کے ساتھ اشر کے بہت پرانے اور گہرے تعلقات تھے۔ امریکہ میں ییل میں اسٹڈیز کے دوران ان کی دوستی ہوئی تھی۔ وہ اشر سے کئی سال سینئر تھا، عمروں میں بھی کافی فرق تھا، مگر اس کے باوجود ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اس نے پورے زور انداز میں کہا۔ وہ سنگاپور کی ایک کمپنی کے ساتھ جو جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے تھے، اس حوالے سے تفصیلات طے کرنے آیا تھا اور ڈیل پر سائن کرنے، اور اس کمپنی کے سینئر ایگزیکٹوز اور ٹاپ مینجمنٹ پر مشتمل ایک وفد آیا ہوا تھا۔ ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے اس کمپنی کے ایک سینئر ایگزیکٹو اور باقی سب کو پروجیکٹ کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ میٹنگ کے بعد اب اسے اپنے آفس میں بیٹھا وہ خود اپنے آپ پر جھنجھلا رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے خود کو سنبھالنا اور لوگوں کے سامنے بالکل نارمل ظاہر کرنا چاہیے کہ رضا زیدی اس کے آفس میں داخل ہوا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی دفتری باتیں کرنے کے بعد اس نے اس کی طبیعت کے متعلق استفسار کیا۔ یا تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم کسی ٹینشن میں ہو۔ تمہاری دونوں ہی باتیں بالکل غلط ہیں۔ میں نہ تو بیمار ہوں، نہ ہی کسی ٹینشن میں ہوں۔ اپنے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے اس نے رضا زیدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد لہجے میں کہا، چلو مان لیتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، تو پھر تیسری ایک ہی بات بچی اور وہ یہ کہ تم مسلسل کام کر کر کے تھک گئے ہو۔ ذرا خود کو بریک دو، تھوڑا آرام کرو، انشاءاللہ تم بہت بہتر محسوس کرو گے۔ اگر آپ کی نصیحتیں ختم ہو گئی ہوں اور میرا بزرگ بننے کا شوق پورا ہو چکا ہو تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ٹریڈ شو کے لیے ہماری پریزنٹیشن میں، پروفائل میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ خود کو مزید موضوع گفتگو بننے سے بچانے کے لیے اس نے فوراً ہی گفتگو کا رخ موڑ کر اسے ترکی میں عنقریب منعقد ہونے والے ایک ٹریڈ شو کی طرف کر دیا تھا۔ رضا زیدی بچہ نہ تھا، بے وقوف بھی نہیں تھا جو سمجھ نہ پاتا کہ وہ اپنے بارے میں فی الحال کوئی بات بھی سنجیدگی سے کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یوں خاموش ہو گیا تھا۔ باغبانی سے اسے شوق اور مشغلے سے بڑھ کر عشق تھا۔ اپنے گھر کے وسیع اور اس گارڈن کی خوبصورت ہریالی، شادابی اور خوشنمائی کا سارا کریڈٹ 100% اسی کو جاتا تھا۔ ہر طرح کے پھولوں، پودوں اور درختوں سے اسے محبت تھی اور اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ انسانوں کی طرح یہ بے زبان پودے بھی محبت کی زبان بخوبی سمجھتے ہیں۔ انہیں پیار اور توجہ دو تو کھل کر اپنے رنگ، خوشبو اور خوبصورتی بکھیر کر یہ اس محبت کا محبت ہی سے جواب دیتے ہیں۔ وہ ایک بہت ماہر اور بہت اچھا گارڈنر تھا، دو چار کرنے والا، ایک پکا بزنس مین، کہیں سے باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل کیے بغیر
باغبانی کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا جتنا باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے والے کو بھی نہیں جان سکتے ہوتے۔ اگر باغبانی ایک فن تھا تو اس میں وہ واقعی ماہر فن تھا۔ ایسے کتنے ہی لوگ تھے جن کے ساتھ نہ اس کا عمر کا جوڑ بنتا تھا، نہ پیشے کا۔ قومیت کے لحاظ سے وہ اس سے بہت مختلف تھے، مگر صرف ایک دلچسپی کے مشترک ہونے کے سبب بیرون ملک میں اس کی کئی دوستیاں ہو گئی تھیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے برقرار تھیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو فن باغبانی کے بارے میں نئی تحقیقات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ دفتری مصروفیات کے بعد اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا تھا کہ وہ اپنے گارڈن کو وقت دیتا۔ روز صبح ایکسرسائز کے دوران اس کا ایک پورا چکر اپنے گارڈن کا لگتا تھا۔ خود اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، سو مالی ہی کو پودوں کے بارے میں ہدایت دینی ہوتی تھی۔ ہاں، ہفتہ وار چھٹی والے دن وہ کئی گھنٹے اپنے گارڈن کو سجانے سنوارنے میں گزارتا تھا۔ اس چھٹی کا دن تھا اور ناشتے کے بعد سے بڑے جی جان سے وہ گارڈن کی دیکھ بھال میں لگا ہوا تھا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، سخت سردیاں رخصت ہو رہی تھیں۔ اب نئے موسم کے لحاظ سے نئے پودے نئے گارڈن میں لائے جا رہے تھے۔ گھر آتے جاتے روز ایک نظر تو اس پہ پڑتی تھی کہ کہیں کوئی پودا، بیل، کیاری، کوئی گملہ نظر انداز تو نہیں ہو رہا، کوئی پھول یا پودا مرجھا تو نہیں رہا، مالی صحیح سے دیکھ بھال کر رہا ہے کہ نہیں۔ مگر اس چھٹی کے دن تو جب وہ گارڈن کو پورا وقت دے رہا ہوتا تھا تو حبیب جو کہ ان کا مالی تھا اس کی شامت آئی رہتی تھی۔ ذرا جو ایک پودوں سے مرجھایا ہوا نظر آ جائے یا کسی کیاری میں ذرا بھی کسی پودے کی کانٹ چھانٹ درست نہ ہوتی تو وہ حبیب کی ٹھیک ٹھاک خبر لے ڈالتا۔ آج صبح سے بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر کیکٹس کے جتنے گملے رکھے تھے انہیں دھوپ رکھوانے کے بعد اندر رکھنے تھے۔ تمام انڈور پلانٹس انہیں ہر 5-6 روز بعد دھوپ اور روشنی کی ضرورت ہوتی باہر رکھوائے۔ دوپہر تک وہ اسی کام میں مصروف رہا، پھر وہ حبیب کو ساتھ لے کر کچھ نئے پودے خریدنے نرسری چلا گیا۔ وہاں سے 1 گھنٹے بعد واپس ہوا۔ وہ گارڈن کی طرف آیا تو یہ دیکھتے ہی اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا کہ درختوں کے نیچے اور دیواروں کے ساتھ اس کے چھاؤں میں رکھے گئے فینسی پودے گملے سارے کے سارے کسی نے بڑی ترتیب سے بڑی اچھی سی قطار بنا کر این سورج کے نیچے دھوپ کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ غصے سے اس کا دماغ کھول گیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ان گملوں کو کس نے لا کر یہاں رکھا ہے؟ پتہ بھی ہے یہ شیڈ لیونگ پلانٹس ہیں، ڈائریکٹ سورج کی روشنی کا ان کا حشر کر دے گی۔ میں کیا پاگل تھا جو انہیں چھاؤں میں رکھوا کر گیا تھا؟ میں نے کہا غصے سے کھولتے ہوئے میں بول رہا تھا۔ اسے گلاب کی کیاریوں کے پاس قدرے چھاؤں والی جگہ پہ بیٹھی خیرت نظر آئی۔ خیرت، یہ گملے کس نے رکھے ہیں؟ تم نے دیکھا کسی کو یہاں رکھتے ہوئے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی غصے سے بھری آواز حبیب اور جمال وہاں پہنچ گئے۔ ان دونوں کے ساتھ مل کر اس نے جلدی جلدی سارے گملے واپس چھاؤں میں رکھوائے جہاں وہ پہلے رکھے ہوئے تھے۔ خیرت وہاں سے اٹھ گئی، گملے واپس رکھ دیے گئے۔ تب وہ دوبارہ اپنے ادھورے تمام کام میں مصروف ہو گیا۔ موسم کے پھولوں کے بیج پنیریاں گملوں میں لگانے کے ساتھ وہ گارڈن کے لینڈ اسکیپ پر بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کر رہا تھا۔ گارڈن کے بیچوں بیچ موجود تالاب کے گرد خوشنمائی پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رنگین پتھر اور مختلف اقسام کے پودوں اور پھولوں کی بہار دکھاتے گملے رکھوا رہا تھا۔ صبح سے کام میں بری طرح مصروف رہتے ہوئے سے نہ بھوک نے ستایا نہ ہی لنچ ٹائم گزرنے کا احساس ہوا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کے گارڈن کی نئی سجدت سے جب وہ مطمئن ہوا تب اسے لنچ کا خیال آیا۔ فریدہ اور بصیرت حسین ایک دوست کے ہاں لنچ پر مدعو تھے۔ وہ 2 بجے جا چکے تھے اور ابھی ان کی واپسی ہوئی تھی۔ دھول مٹی کھاد میں جب اٹا وہ اندر آیا تو لاؤنج میں بیٹھی خیرت نظر آ گئی۔ خیرت، پلیز جلدی سے کھانا لگوا دو، بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے مٹی جھاڑی۔ مٹی سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ بہت ہی کوئک قسم کا شاور لے کے چند ہی منٹوں میں جب نیچے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا وہ انتظار کر رہی تھی بیٹھا ہوا، وہ سمجھا کہ یوں ہی اسے کمپنی دینے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ مگر جب وہ پلیٹ میں اپنے لیے کھانا نکالنے لگی تب وہ بری طرح چونکا۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس مشرقی ادا سے خوشی نہیں ہوئی بلکہ بے تحاشا غصہ آیا۔ اس کے انتظار میں وہ شام 5 بجے تک بھوکی بیٹھی تھی۔ کوئی تک بھی ہے اس فضول حرکت کا؟ اس کے چہرے پہ پھیلتے غصے اور ناگواری کو بھانپ گئی تھی۔ اس نے مدافعانہ انداز میں وضاحت کرنے لگی، آج لنچ میں نے بنایا اس لیے میں نے سوچا ہم ساتھ۔ وہ بولتے بولتے خود ہی جھجک کر چپ ہو گئی۔ ابھی تک اس نے میز پر سجے کھانے پر توجہ نہیں دی تھی۔ اب تفصیلی نظر ڈالی تو میز پر اس کی پسند کی کئی ڈشز رکھی نظر آئیں۔ ویجیٹیبل رائس، اسموکی آلمنڈ چکن، ڈھیر سارے سبز پتوں والی اس کی من پسند اٹیلین سیلڈ اور میٹھے میں اسٹرابری ٹارٹ۔ اس کی بیگم نے پہلی بار اس کے لیے کھانا بنایا تھا اور وہ بھی اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر۔ خوشی تو ہونی ہی تھی۔ یہ بات تھی تو تم مجھے پہلے بلا لیتی۔ آپ اتنے بیزی تھے اپنے کام میں تو کیا ہوا، کام تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے بھی آ سکتا تھا۔ اپنی پلیٹ میں سیلڈ ڈالتے ہوئے اس نے کہا، خیرت کا خود کو اہمیت دینا، اپنے لیے خاص طور پہ لنچ تیار کرنا، پھر اپنے ساتھ لنچ کرنے کی خواہش رکھنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ میں تو سمجھا تھا تمہیں صرف چائے اور کافی بنانا آتی ہے۔ آتی ہے، لیکن یہ آلمنڈ چکن اور اسٹرابری ٹارٹ میں نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے۔ BBC فوڈ پر ریسیپی دیکھی تھی میں نے۔ آپ ٹیسٹ کر کے بتائیں دونوں چیزیں کیسی ہیں۔ اگر کھانا خود ذائقہ نہ بھی ہوتا
تب بھی میں اسے یہی کہتا، لیکن وہ تو واقعی مزیدار تھا۔ وہ کھانے کی دل کھول کر تعریف کر رہا تھا، خوب مزے لے رہا تھا اور بہت خوشی سے کھا رہا تھا، لیکن کھانے کے دوران ہی اس نے محسوس کیا کہ خیرت کچھ بے چین سی ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ کیا بات ہے خیرت، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کھانے کے بعد جب اس کا الجھا ہوا انداز دیکھا تو پوچھ بیٹھا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ رات 12 بجے جب دونوں سونے کے لیے لیٹ چکے، جب لیٹنے کی کچھ دیر بعد اس نے خیرت کی آواز سنی، آپ سو گئے؟ وہ کروٹ لیے لیٹا تھا۔ خیرت کی آواز پر اسے کروٹ بدل کر دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، نہ اسے دیکھتی تھی۔ اگر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا تو وہ ہمیشہ نظر ادھر ادھر کر کے دوسری چیزوں پہ مرکوز کر لیتی تھی۔ شروع میں تو وہ ان باتوں پہ حیران ہوتا تھا، لیکن اب اس کی دقیانوسی قسم کی مشرقیت کو انجوائے کیا کرتا تھا۔ میں نے دوپہر آپ سے جھوٹ بولا تھا، وہ شرمندہ سی آواز میں سر جھکائے بولی۔ آپ نرسری گئے ہوئے تھے تب سارے گملے میں نے دھوپ میں رکھے تھے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ شیڈ میں رکھنے والے پلانٹس ہیں۔ مجھے گارڈننگ کے لیے بے تک بھی نہیں آتی، پلانٹ کو کس طرح اور کس جگہ رکھا جاتا ہے مجھے بالکل نہیں پتہ تھا۔ مجھے تو بس آپ کی گارڈننگ میں اتنی زیادہ انوالومنٹ دیکھ کر شوق ہوا کہ میں بھی یہ کام کروں۔ میں سمجھی وہ پلانٹ آپ نے غلطی سے یا جلدی میں درختوں کے نیچے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیے ہیں۔ وہ اتنے خوبصورت گملے تھے، ان میں اتنے خوبصورت پلانٹس تھے، میرے خیال میں انہیں اتنی دور اور الگ تھلگ نہیں رکھا جا سکتا تھا جہاں ان پر کسی دیکھنے والے کی نظر بھی فوراً نہ پڑتی۔ میں سمجھی کہ شاید نرسری سے واپسی پر آپ نے یہی کام کرنا ہے، انہیں سامنے ہی سجانا ہوگا، اس لیے خود ہی انہیں ان کے سائز کے لحاظ سے ترتیب دے کر رکھ دیا۔ وہ جتنی سادگی سے اپنی پوری کارگزاری بتا رہی تھی وہ اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اتنے گھنٹوں سے اتنی معمولی سی بات کی وجہ سے پریشان تھی اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اسے خاموش پا کر خیرت نے نظریں اٹھائیں، ایک پل اسے دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی، لیکن اس وقت آپ اتنے غصے میں تھے کہ مجھے بتاتے ہوئے ڈر لگا کہ یہ گملے کسی ملازم نے نہیں بلکہ میں نے یہاں لا کے رکھے ہیں۔ اس وقت ڈر لگا تھا، اب نہیں لگ رہا۔ غصہ تو مجھے ابھی بھی آ سکتا ہے۔ اس کی سادگی اور معصومیت بھرے انداز میں مبہوت سا ہوتے اس نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، گویا آپ نے غصے سے ڈرانا چاہا۔ لگ رہا ہے، لیکن میں جھوٹ بول کر سو نہیں سکتی۔ بات معمولی ہے لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے بڑی بات پر بولا جائے چاہے چھوٹی بات پر۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اس بڑی مختلف لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بابا کہتے تھے جھوٹ بولنا صرف پہلی بار آسان ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، اور سچ بولنا صرف ایک بار مشکل لگتا ہے، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ وہ حیرت میں گھر گھرا ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے رشتہ داروں، اس کے جاننے والے، ملنے والے، اس کے دوستوں میں ایسی کوئی ایک لڑکی بھی نہیں تھی جہاں ایسی معمولی بے ضرر باتوں تو کیا، لوگوں کی پوری زندگیاں جھوٹ کے اوپر کھڑی تھی۔ ایسی سادگی، ایسی معصومیت اور ایسی سچائی اسے زندگی میں کبھی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے اتنی خالص، اتنی نایاب اور اتنی انمول لگی تھی کہ بے اختیار اسے اپنے آپ پر رشک سا آیا۔ یہ اتنی منفرد، اتنی خاص لڑکی بن مانگی اسے مل گئی تھی۔ وہ تو اپنی شریک حیات میں صرف ذہنی سطح، ذہانت اور خود اعتمادی اور مزاج کی ہم آہنگی جیسی باتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ قسمت نے بنا مانگے اسے وہ کچھ دے دیا جو اسے طلب کرنا شاید آتا بھی نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ اسے قریب کر لیا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر ایک پیار بھری سرگوشی اس کے کانوں میں کی۔ تمہیں پتہ ہے خیرت، تم بہت اچھی ہو، تم سے اچھی لڑکی میں نے پوری زندگی نہیں دیکھی۔ ہمیشہ ایسی ہی رہنا خیرت، تمہاری یہ سادگی، تمہاری یہ سچائی انمول ہے۔ پہلے اگر اسے لگتا تھا کہ وہ خیرت کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کرنے لگا ہے، اس سے مانوس ہونے لگا ہے، اسے پسند کرنے لگا ہے، تو اب جا کر پتہ چلا تھا کہ اس سے نہ صرف انسیت ہو رہی ہے بلکہ اسے پسند کرنے لگا ہے، بلکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اب سے نہیں بلکہ کافی دن پہلے سے۔ اور اس کی محبت کی وجہ اس کی خوبصورتی اور ذہانت نہیں تھی، وہ جیسے خاص اس کے لیے تخلیق کی گئی تھی، اس کی کسی نیکی کا انعام، کسی کی سچے دل سے دی دعا، یا خالق کا اس پر لطف و کرم۔ اتنی مختلف، اتنی منفرد، سب سے الگ۔ اسے یہ سوچ کر خود پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کی ہے، صرف اور صرف اس کی۔ کوئی مرد خواہ کتنا بھی ماڈرن، کتنا بھی لبرل کیوں نہ ہو، عورت کی حیا اسے ہمیشہ اپیل کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جو لڑکی اسے ملی تھی وہ تو اس سے اپنے شوہر تک سے آنکھوں میں حیا لیے اس طرح پلکیں گرا کر بات کرتی تھی کہ وہ مبہوت رہ جاتا تھا۔ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، گو لفظوں میں کبھی نہیں کہا تھا، پر اس کی محبت کو وہ اس کے رویوں سے پہچان سکتا تھا۔ وہ اس کی پسند کے سانچے میں خود کو ڈھال رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اس کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ اس بار اس نے نوٹ کیا تھا کہ جب وہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہوتا ہے تب وہ چپکے چپکے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ جس رشتے کے لیے اسے لگا تھا کہ اسے کسی طرح نبھا نہیں پائے گا، صرف نبھانا کیا، وہ تو اس رشتے کو اپنے دل کی بھرپور آمادگی
اور سچی خوشی کے ساتھ قبول کر چکا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اشر حسین نے خیرت احسان کو محض اپنے باپ کے کہنے پر اپنایا تھا، لیکن اس سے بڑا سچ یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی خیرت احسان سے محبت کرتا تھا۔ اس محبت کے اظہار میں اس نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ اس کی زندگی میں ترتیب ہی دوسرے لوگوں سے مختلف تھی، پہلے شادی، پھر محبت، اور اس کے بعد اظہار محبت۔ آج میٹنگ میں جو رویہ اس کا تھا، پھر بعد میں رضا نے اس کی غیر حاضر دماغی کا احساس دلایا، اس کے بعد وہ واقعی بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ شام میں آفس سے جلدی اٹھ گیا تھا۔ اس کے کاروباری دوست ہارٹ اٹیک کے سبب ہاسپٹلائز تھے۔ ایک ہفتے سے اسے یہ بات پتہ تھی، مگر نہ تو خود ان کی عیادت کے لیے گیا، نہ ہی بزنس ایڈیکیٹ کا خیال رکھتے ہوئے کسی اور کو بھیج سکا۔ سو آج وہ آفس سے سیدھا ان کی عیادت کرنے ہسپتال آ گیا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ گارڈن کے قریب سے چلتا ہوا، گارڈن میں ویل چیئر پر کچھ مریض بھی نظر آ رہے تھے اور ان کے عزیز و قارب بھی۔ ایک سرسری سی نگاہ گارڈن کو دیکھتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جب اچانک ہی سرخ، سبز اور نیلے نہ جانے کتنے رنگوں اور کتنے ہی مشہور کارٹون کریکٹر کی تصاویر سے سجی ایک کلرفل سی ہوا سے پھلانے والی بڑی ساری بال اس کے پاؤں سے آ کے ٹکرائی۔ سامنے سے سرخ فراک میں ملبوس ایک چھوٹی سی بچی تیز تیز قدموں سے چلتی آ رہی تھی۔ یہ گیند یقیناً اسی کی تھی۔ بیچ کی مانگ نکال کر اس کی 2 پونیاں بنا کر ان میں سرخ رنگوں کے پھولوں والے خوبصورت بینڈ لگائے وہ بچی بہت خوبصورت تھی۔ اپنے پیروں کے پاس پڑی بڑی سی بال جھک کر اٹھائی اور پھر تیزی سے آتی بچی کو مسکرا کے دیکھا۔ وہ بچی اب اس کے قریب آ چکی تھی۔ انکل، میری بال! اس کے پاس بھاگتی ہوئی نہیں بلکہ چلتی ہوئی آئی تھی، پھر بھی اس کی سانس زیادہ پھول رہی تھی۔ وہ بہت پیاری، بہت خوبصورت بچی تھی، مگر بہت کمزور اور دبلی پتلی بھی تھی، شاید وہ کچھ بیمار تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کافی گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت اور خاص طور پہ ہونٹوں کے بجائے گلابی ہونے کے بجائے نیلے نظر آ رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بھل اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا، اس طرح کہ قد کے برابر آ سکے، پھر مسکراتے ہوئے بال اس کی طرف بڑھا دی۔ تھینک یو انکل۔ بال اس کے ہاتھ میں لینے کے لیے بچی نے ہاتھ بڑھایا، پھر کچھ چھٹک کر بغور اسے دیکھنے لگی۔ آپ پاپا ہیں! بولتے ہوئے اس بچی نے اس کے چہرے پر آہستگی سے یوں ہاتھ پھیرا جیسے کسی جانے پہچانے نقش کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ پاپا؟ آپ پاپا ہیں؟ آپ فوٹو والے پاپا ہیں؟ اس بار وہ سوالیہ نظروں سے نہیں بلکہ بہت یقین سے بولی۔ ماما دیکھیں پاپا، فوٹو والے پاپا۔ بچی کی خوشی میں گھری اس پکار پر وہ بے اختیار گردن گھمانے پر مجبور ہو گیا۔ سامنے سے چلی آتی خیرت احسان نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکا، وہ وہاں سے ہل بھی نہ سکا۔ اس نے گردن موڑ کر پھر اس بچی کو دیکھا جس کے ننھے ننھے ہاتھوں میں ابھی بھی اس کے رخساروں پہ جمے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ چلو حریم، ہمارا نمبر آنے والا ہے۔ قریب آ کر خیرت نے خشک لہجے میں بچی کو مخاطب کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اشر کے پاس سے ہٹایا، پھر اسے مکمل نظر انداز کرتی وہ بچی کو ساتھ لیے ہسپتال کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گم سم، بالکل منجمد سا جہاں تھا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا رہ گیا۔ آپ پاپا ہیں؟ اس نے بے اختیار اپنے گالوں، ہونٹوں اور ناک پر ویسے ہی ہاتھ پھیرا جیسے اس بچی نے پھیرا تھا۔ آپ پاپا ہیں؟ اب لہجے میں سوال نہیں بلکہ یقین تھا۔ اتنا یقین، اتنی شیورٹی، اتنی خوشی، اتنی معصومیت، اتنی سچائی۔ اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کائنات کی ہر شے صرف ایک ہی چیز پکار رہی ہے، آپ پاپا ہیں۔ یک لخت ہی اس کے اندر بہت عجیب، بہت ناقابل فہم جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ابل پڑا۔ ایک انجانی سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اسے پکار پکار کے اپنی سمت بلا رہی تھی۔ اس کے جسم میں دوڑتا تمام خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ بے خودی کی کیفیت میں وہ کسی بہت زور آور قوت کے زیر اثر کھینچا ہسپتال کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے خود کو ہسپتال کے اس جگہ کھڑا پایا جہاں ابھی وہ گئی تھی۔ وہ ننھی پری، وہاں کرسیوں اور بینچوں پر والدین کے ساتھ بیٹھے بہت سارے بچے نظر آ رہے تھے، مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہیں تو آئی تھی، پھر کہاں چلے گئی؟ اس نے دیوانوں کی طرح چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ اس کی دل کی دنیا ایک پل میں ہی بدل گئی تھی۔ اس ننھے وجود کی تلاش کے سوا دنیا کے کسی منظر، کسی شخص سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ اس کی بے قرار نگاہوں کو یک لخت ہی قرار مل گیا۔ اسے وہ نظر آ گئی، کوریڈور کے آخری کنارے پر ایک کمرہ تھا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کمرے کے باہر لگی نیم پلیٹ پڑھی، ڈاکٹر انیس رضوی۔ اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس ننھی پری کا کمزور بیمار چہرہ آنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، اس کا دبلا پتلا جسم اور پوری طرح پھولی ہوئی سانسیں جنہیں وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں جیسے تھمنے لگیں۔ وہ یہاں کسی کاروباری دوست کی عیادت کرنے آیا تھا، وہ بھول گیا
اسے یہاں ایک میٹنگ میں جانا تھا، وہ بھول گیا۔ اشر حسین اب زندگی میں دوبارہ کبھی کسی سے رشتہ جوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا وہ اب مرتے دم تک کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا، اسے یاد تو صرف ایک بات، ایک آواز، ایک لمس اور ایک پکار رہ گیا تھا بس، آپ پاپا ہیں۔ بے خودی کی حالت میں اس کے چہرے کے نقوش پر پھیرا گیا ہاتھ۔ وہ مڑا اور تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا واپس ہسپتال کے گارڈن میں آ گیا۔ وہاں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میری 4 سال کی بیٹی حریم حسین کی تصویر ہے۔ بدقسمتی سے آپ اس کے بایولوجیکل فادر ہیں۔ 6 روز قبل خرد احسان اس کے آفس میں آ کر کیا کہہ کر گئی تھی، اس پر کون سی بجلی گرا کر گئی تھی، وہ اسے اب سوچ رہا تھا، اب یاد کر رہا تھا۔ خرد احسان کو اپنے سامنے اس ڈھٹائی سے جیتا جاگتا کھڑا دیکھ کر جس ناقابل بیان اذیتناک احساسات میں وہ گھرا تھا، یہ سوچنے اور سمجھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی ڈھائی ہوئی باقی قیامت کو سوچ پاتا، سمجھ پاتا۔ اس عورت کے گناہوں کی کوئی حد بھی نہیں تھی، اس کی پستی اور اس کے نیچپن کو کوئی انتہا بھی نہیں تھی۔ 4 سال تک، پورے 4 سال تک وہ اس کی اولاد کو چھپائے کہیں روپوش رہی تھی۔ اپنے پریگننٹ ہونے کی بات، اتنی بڑی بات اس سے چھپائی، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کی اولاد کی موجودگی سے، اس کی پیدائش سے بھی آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہے۔ یہ اطلاع تک بھی اسے دینا گوارا نہیں کی۔ وہ اس عورت کو باقی ہر بات کے لیے اگر کبھی معاف کرنے کا ظرف اپنے اندر پیدا کر بھی لیتا، تب بھی اس بات کے لیے کیسے معاف کر سکے گا؟ وہ صرف اس کی نہیں، اس کی بیٹی کی بھی مجرم تھی، بہت ظالم عورت۔ اس کی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے مانگنے آئی تھی، اگر پیسے درکار نہ ہوتے تو اب بھی اسے اپنی بیٹی کے وجود سے لا علم رکھتی۔ اگر ایسا کوئی رشتہ اس عورت سے قائم ہوتا تو وہ ایک بار ضرور جھنجھوڑ کر اس سے پوچھتا کہ اس کے کس گناہ کی سزا کے طور پہ اس کی بیٹی کو اس نے 4 سالوں تک اسے چھپائے رکھا۔ اس کی بیٹی، اس کا خون، اس کی اولاد، اس کے وجود کی آپ گواہی تھی۔ وہ ایک ہی پل میں اس کے دل میں مضبوط بند دروازہ کھول کر آسانی سے اس میں داخل ہو گئی تھی کہ وہ اس کا باپ ہے۔ یہ بولتے ہوئے ننھی بچی اتنی پوری یقین تھی کہ اس کے لہجے کے یقین کے آگے وہ اپنی پوری حیات ہارنے کو تیار تھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر ان دونوں کا باہر آنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بہت تیزی سے اپنے آفس گیا تھا۔ 6 دنوں میں پہلی مرتبہ ان چیزوں کو ہاتھ لگایا جو اس کی میز پر اسی حالت میں جوں کی توں انچھوئی موجود تھیں۔ اس نے مناسب تمام میڈیکل رپورٹس اور پروفائل اور تصاویر اٹھائیں، اور باقی جو تمام گھٹیا پن لیے وہ کاغذات اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیتی خرد احسان اس کے پاس چھوڑ کے گئی تھی۔ اس نے ان پر ایک نظر ڈالے بغیر ان کے پرزے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ وہ اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ بہت طویل عرصے بعد کسی کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی کا بہت بڑا احساس جاگا تھا۔ اس کے لبوں پر خوشی بھری ایک مسکان ابھری تھی۔ اب تک کہاں تھی ننھی پری؟ اس نے اس تصویر کو پیار کیا۔ اس کی شکل اس سے نہیں ملتی تھی، پھر بھی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش میں اسے اپنی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تصویر میں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی بالکل اپنی جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل اسی جیسا تھا، گہرا سیاہ۔ اس کی ہونٹوں کی بناوٹ بالکل اسی کے جیسی تھی۔ وہ اس تصویر کے ایک ایک نقش کو پیار کر رہا تھا، خوشی کے ساتھ۔ دل درد اور کرب سے بھی بھرا ہوا تھا۔ ایک درد اس بات کا کہ وہ اپنی بیٹی کے وجود سے اتنی دیر تک بے خبر رہا، اور دوسری کہ بہت دیر بعد ملنے والی بیٹی بیمار ہے۔ اس کی تصویر کو اسے بڑی احتیاط اور محبت سے اپنے والٹ میں رکھ لیا۔ وہ اب اس کی میڈیکل رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ میرے خدا، بری طرح پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد اس نے فائل بند کر دی۔ وہ اس کی بیٹی، جس سے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی متعارف ہوا تھا، اتنی زیادہ بیمار ہے۔ ایک شوق کی سی کیفیت میں کافی دیر تک سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی فرصت میں شہر کے سب سے اچھے کارڈیولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لینا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کا بہترین علاج کروانا تھا، اس کی زندگی ہر قیمت پر بچانی تھی۔ اس نے فائل اور تصویر ساتھ رکھی، چٹ اٹھائی جس پر اس جگہ کا پتہ درج تھا جہاں اس کی بیٹی رہتی تھی۔ اس چٹ کو لیے وہ فوراً کرسی سے اٹھا، تیز رفتاری سے چلتا اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ پارکنگ میں آ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور بہت تیز رفتاری سے دوڑا کر لے گیا ایک گنجان آباد کمرشل ایریا میں۔ وہ بہت تنگ اور گھٹے ہوئے فلیٹس تھے جہاں جگہ جگہ پر پان کی پیکیں، صفائی ستھرائی کا فقدان، ایسی جگہ لفٹ کی توقع ہی ابس تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ 5ویں منزل پر پہنچا تو ان دڑبے نما تنگ و تاریک فلیٹوں کو دیکھ کر اس کے دل ایک کرب سے اور کٹنے لگا۔ اس کی بیٹی یہاں رہتی ہے، اس گندگی کی ڈھیر پر؟ اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے اس نے بیل پر انگلی رکھی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے کھولا۔ میں اشر حسین ہوں، مجھے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بات کو کاٹ دیا۔ آئیے پلیز اندر آ جائیے۔ خرد اشر صاحب آئے ہیں۔ اسے اندر آنے کی پرجوش دعوت دینے کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں کھڑے ہی آواز لگا دی۔ اس دڑبے کی وہ چھوٹی سی کائنات اس دروازے سے داخل ہوتے ہی پوری کی پوری نظر آنے لگی تھی۔ سامنے ہی کرسی پہ بیٹھی خرد اور اس کی گود میں بیٹھی حریم اسے وہیں سے نظر آ گئی تھی۔ ابھی 3 گھنٹے پہلے وہ اس سے ملا تھا۔
وہ اس بچی کو اچھی طرح یاد تھا، وہ اسے پہچانتی تھی۔ وہ ماں کی گود سے اتری اور دوڑتی اس کے پاس آنے لگی۔ حریم بھاگو مت، خیرت نے اسے ٹوکا، مگر اس نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور دوڑتی اس کے پاس چلی آئی۔ اس نے بے اختیار اسے گود میں اٹھایا، اس کے گالوں پر پیار کیا۔ آپ پاپا ہیں نا؟ حریم نے آپ کی فوٹو دیکھی تھی۔ اس کی زبان بڑی صاف اور واضح تھی، وہ تتلا کر نہیں بولتی تھی، اور بولنے کا انداز ایسا معصومانہ، اتنا کیوٹ کہ کسی راہ چلتے انجان بندے کو بھی اس پہ بے ساختہ پیار آ جائے۔ اس نے سر ہلایا اور اس سے زیادہ والہانہ انداز میں اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ خیرت کرسی سے اٹھ کے دونوں کے پاس آ گئی، جبکہ اس کے لیے دروازہ کھولنے والی خاتون ان دونوں کو پرائیویسی فراہم کرنے کے لیے منظر سے ہٹ گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کا اندر آنے اور بیٹھنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جگہ اس کی بیٹی کے لائق نہیں تھی۔ اس گھٹے ہوئے تنگ و تاریک فلیٹ کو دیکھ کر اس نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا، بیٹا آپ اپنا سارا سامان پیک کر لو، پاپا آپ کو کل یہاں سے لے جائیں گے۔ خیرت کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے اس نے بیٹی کو مخاطب کیا، کہاں؟ ایک دوسرے گھر میں۔ ٹھیک ہے، پاپا کے ساتھ رہوں گی۔ حریم نے پرجوش انداز سے گردن ہلائی۔ آپ حریم کو ڈال لا کے دیں گے نا؟ وہ بڑی والی، وہ جو بولتی ہے۔ اس کا بے ساختہ سے اپنائیت جتاتا انداز اس کے دل کو ایک انوکھی خوشی سے ہمکنار کر گیا۔ سب کچھ دلاؤں گا اپنی بیٹی کو، جو کچھ کہو گی سب کچھ۔ اس نے اس سے پھر پیار کیا اور بولا، ابھی میں جا رہا ہوں، کل تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے حریم کو گود سے اتارا تو حریم فوراً بولی، حریم جاؤ فضا باجی کو دیکھو کیا کر رہی ہیں۔ حریم نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گئی، خیرت جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی، میں صرف آپ سے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے مانگے تھے، اسے کہیں لے جانے کو نہیں کہا تھا۔ اس عورت کی جرأت اور ہمت، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ منہ پر کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کرے۔ اپنے کسی جرم پر احساس ندامت نہیں تھا۔ وہ ایک 4 سالہ بیٹی کا باپ اب سے 3 گھنٹے قبل زندگی میں پہلی مرتبہ اس بات سے آگاہ ہوا تھا کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے اور کسی کا باپ بھی ہے۔ اس سے اتنی بڑی بات چھپائے رکھنے پر یہ عورت کس جھٹائی اور دیدہ دلیری سے اس کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ تم آگے مزید کچھ بولنے سے قبل اس نے شدید ترین غصے کو کنٹرول کیا، نفرت اور غیظ و غضب سے بھرے انداز کو سرد اور سپاٹ انداز میں تبدیل کیا۔ میری بیٹی کہاں رہے گی، اس کا علاج کہاں ہوگا، اب یہ فیصلہ صرف میں کروں گا، تم سے نہیں۔ نہ تم سے کوئی تمہاری رائے مانگی ہے، نہ مرضی پوچھی ہے۔ اتنی چھوٹی بچی کو میں اس کی ماں سے جدا نہیں کر سکتا، اس لیے اگر تم آنا چاہو تو شوق کے ساتھ آ جانا، ورنہ کل میں اپنی بیٹی کو یہاں سے ہر حال میں لے جاؤں گا۔ اپنی بات کو ختم کر کے اس کے تاثرات دیکھے بغیر 1 سیکنڈ کے اندر اس نے لاک کھولا اور تنگ و تاریک بدبودار جگہ سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے سامنے 2 اہم ترین کام تھے۔ پہلا یہ کہ شہر کے